بہت اچھی بات ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں بھائی آپ ہم سے اختلاف کریں، ہم سے پوچھیں کیوں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ اس کا حوالہ بتائیں، یہ تم کس بنیاد پہ بات کر رہے ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ علم ہے، جستجو ہے، تعلیم کا کرنا ہے، سیکھنا ہے، یہ ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو انسان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے، جو کوئی دین کے متعلق بات کرتا ہے نا، اسے پوچھ لینا چاہیے حضرت اس کا ثبوت کیا ہے، اتنی سی بات۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیں اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت ہے عبداللہ سے، اور عبداللہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور وہ بیٹے تھے ہاشم کے، اور ہاشم سے آگے پھر چلتے چلے جاؤ، یہ سارا نسب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، یا یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس طرح پڑھنا درست ہے؟ عرض کیا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کو آپ پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم کی ابتدا میں، بہت لوگوں نے کہا کہ اس کا حوالہ ہم مختصراً یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرطبی ہے تفسیر، بالکل اس کے سورہ ابراہیم کے آغاز میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ کے فرماتے ہیں کہ کتنے نبی اس میں گزرے ہیں، والذین من بعدہم، ان نبیوں کے بعد علیہ السلام کون کون لوگ تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کتنی پشتیں گزری ہیں درمیان میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اے لا یحصی عددہم الا اللہ، یعنی کتنی پشتیں گزری ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا، ولا یعرف نسبہم الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ جتنی بھی پشتیں گزری ہیں 30-40 ان میں سے کون بیٹے تھے کون باپ تھے، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ایک جگہ پر پہنچ کے۔ اس کے بعد کیا ہوا، والنسابون، اور نسب کو گننے والے، وَإِنَّسَبُوا إِلَىٰ آدَمَ، جو اپنے سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک بات پہنچاتے ہیں، فَلَا يَدَّعُونَ إِحْصَاءَ جَمِيعِ الْأُمَمِ، وہ بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تمام باپ داداؤں کو گن لیا۔ وَإِنَّمَا يَنْسِبُونَ الْبَعْض، وہ بعض باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، پھر آگے پہنچ کے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وَيُمْسِكُونَ عَن نَسَبِ الْبَعْضِ وَيُمْسِكُونَ عَن نَسَبِ الْبَعْضِ، اور کچھ کہتے ہیں باپ کا پتہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد تک پتہ ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری۔ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لَمَّا سَمِعَ النَّسَّابِينَ، جب آپ سنتے تھے نسب گننے والے ان لوگوں کو۔ اب بھی دیہات میں آتے ہیں سال بعد گندم لینے، وہ بھی نسب شروع کرتے ہیں کہ تم اس کے بیٹے ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا، وہ سارا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا نا، جب آپ ان لوگوں سے بات سنتے تھے، ینسبون الی معد ابن عدنان، وہ نسب کو بیان کرتے تھے معد ابن عدنان تک، معد ابن عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت ہے۔ ثم زادو، پھر وہ بتاتے تھے کہ معد ابن عدنان کے بعد عدنان کا والد کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کذب النسابون، جھوٹ بکتے ہیں، ان اللہ یقول لا یعلمہم الا اللہ، اللہ اس پاک کتاب میں یہ کہتا ہے کہ عدنان کے بعد کس کے باپ دادا کو گننا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جھوٹ بکتے ہیں جو آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرتے۔ وقد روی عن عروۃ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ، انہ قال، ان کا ما وجدنا عادی یعرف ما بین عدنان و اسماعیل، عدنان اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کتنے باپ دادا آئے کوئی نہیں جانتا۔
وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ عدنان اور اسماعیل کے درمیان، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے درمیان 30 ابن 30 دادے گزرے ہیں، لا یعرفون، بالکل کوئی نہیں جانتا، پہچانے ہی نہیں جاتے، جانے ہی نہیں جاتے۔ وکان ابن مسعود یقول حین یقرأ ولا یعلمهم الا اللہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی، کوئی پڑھتا تھا کہ باپ داداؤں کا نسب سارے کا سارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، عبداللہ کہتے تھے کذب النسابون، جھوٹ بکتے ہیں جو آدم علیہ السلام تک کا نسب بیان کرتے۔ 3 صحابہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، 2۔ آگے بھی آ جاتی ہے بات۔ یہ ایک حوالہ آپ کو دے رہے ہیں قرطبی کا سورہ ابراہیم کے آغاز کا، دوسرا حوالہ، 5 حوالے ہیں، مختصر سے یہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ ٹھیک یہی بات خازن نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قال بعد ما قرأ هذه الآیہ، جب یہ آیت پڑھی گئی کہ اے لوگو لم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے لوگو تم نہیں جانتے ہو جس دنیا میں لوگ اس سے پہلے گزرے، قوم نوح و عاد و سمود، نوح، عاد اور سمود علیہ السلام کی اقوام جو گزری ہیں، والذین من بعدہم، اور سمود کی قوم کے بعد جو لوگ ہم نے دنیا میں بھیجے یا جن لوگوں کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے یا خود انبیاء علیہ السلام، لا یعلمهم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کتنی بڑی تعداد تھی۔ تو عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہ کذب النسابون، جو آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرتے ہیں جھوٹ بکتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کو سن کے کہ ابراہیم اور عدنان کے درمیان علیہ السلام 30 باپ تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وکان مالک ابن انس، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یکرہ ان ینسب الانسان نفسہ ابن الی آدم، میں مکروہ جانتا ہوں، برا جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ آدمی کہے میرا باپ یہ اور اس کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا باپ آدم علیہ السلام تک پہنچائے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ، یہ لفظ دیکھو، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ثابت ہے کہ عدنان تک پتہ تھا، عدنان کے بعد کوئی نہیں جانتا، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أُولَٰئِكَ الْآبَاءُ أَحَدٌ، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی ایک حد یعنی عدنان تک ہم بات کر سکتے ہیں، ان کے بعد ان کا نسب کیا تھا، الا اللہ عز وجل، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تیسری تفسیر دیکھ لیں، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تیسرے مفسر بغوی کہتے ہیں لا یعلم کنہ مقادیرہم وعددہم الا اللہ، وہ کتنے گزرے ہیں اور کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کیا تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اقوام و امم، قومیں تھیں اور پورے علاقے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ما بلغنا خبرہم اصلا، ہم تک ان کی تاریخ پہنچی نہیں۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ اسی لیے کہتا ہے وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور کتنی صدیاں ہیں، کون لوگ گزرے تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ ابن مسعود اذا قرأ هذه الآية، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے کذب النسابون، جھوٹ بکتے ہیں جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا بھی آدم علیہ السلام تک ثابت کرتے ہیں، یعنی انہم یدعون علم النسب الی آدم، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں آدم علیہ السلام تک کا نسب معلوم ہے۔ وقد نفى اللہ علم ذلك عن العباد، جبکہ اللہ قرآن میں نفی کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 نسلیں گزری ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ برا جانتے تھے اس کو، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أُولَٰئِكَ إِلَّا اللَّهُ، فرماتے تھے بھئی ایسے نہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ انس بن مالک تھے۔ چوتھا حوالہ دیں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرأ حاضر آیا، یہ آیت پڑھی، ثم قال، پھر فرمانے لگے کذب النصابون، جھوٹ بکتے ہیں نصاب بیان کرنے والے۔ ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 نسلیں، 30 پشتیں اس دنیا میں ایسی گزری ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں کہا جانتا کوئی۔ وکان مالک ابن انس یکرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑا خراب سمجھتے تھے کہ ینسب الانسان نفسہ ابن الی آدم علیہ السلام، کہ کوئی بھی آدمی اپنے نسب کو بیان کرتا کرتا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اور اگلا جملہ بھی سنو، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ آیت ایسے ہی ہے، یعنی ان کا بھی نسب ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ۔ 4 حوالے ہو گئے، 5واں یہ آخری حوالہ کس کا ہے؟ لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے خواجہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ شیخ معصوم صاحب کے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر مظہری عام ملتی ہے یار، اردو ترجمہ ہوا ہے، سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات میں پڑھ لیں۔ ہم یہ کام نہ کریں جس سے قرآن اور حدیث ٹکراتے۔ یہ تو مرزا مظہر جانا تو ابھی کے گزرے ہیں، 2 صدیاں ہوئی۔ مناظرہ ہوا، یہ آخری حوالہ دے رہے ہیں اس پہ، اور بس پھر بات پوری کر لیتے ہیں۔ مناظرہ ہوا دیوبندی اور بریلوی حضرات کے درمیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا ہے۔ لوگ آئے جمع ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اس مناظرے میں ایک فقیہ ایک طرف ایک سائڈ دیوبندی مکتبہ فکر کی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ بڑی محنت سے دیوبند میں پڑھا تھا، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور پھر بڑی محنت سے پڑھاتے بھی رہے، کمال کے عالم دین۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر یہ ایک کتاب لکھی ہے، بوارق الغیب، اسی علم غیب کے مسئلے یہ ہمارے کابرین میں سے ہیں دیوبند کے، وہ اس آیت کو لائے ہیں اور کہتے ہیں 27ویں آیت ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی کہ نوح، عاد اور سمود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے جھٹلایا، ہم نے کیسی خبر لی ان کی؟ اور سمود کی قوم کے بعد والذین من بعدہم، کتنی امتیں آئیں اور کتنی پشتیں گزری، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ سارے حوالے دینے کے بعد آخر پہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں بڑا نسب دان ہوں، تمام لوگوں کا نسب بیان کر سکتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب انسانوں کا نسب بیان نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ کی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ عاد، سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سے قرون، بہت سی نسلیں گزری ہیں، کیا تم ان کو بھی جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں بیان کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو بیان کرتے ہو، اور اللہ کہتا ہے والذین من بعدہم لا یعلمون الا اللہ، وہ اتنی نسلیں گزری ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تو اس پر وہ نسب کا بیان کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص خاموش ہو گیا۔ اس پہ حضرت نے آخر پہ لکھا ہے کہ اسی واسطے امام مالک رحمۃ اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا مسلک یہی ہے کہ آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک مسلسل بیان نہ کیا جائے، کیونکہ بعض درمیان کے آباء و اجداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی۔ بڑی خوشی جن بچوں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا، ہم نے دیکھ لیجئے یہ 5 حوالے دیے، آپ خود تحقیق کر لیجئے، بس اتنی سی علمی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عنایت فرمائے اور خدا ہمیں توفیق دے ہم سچائی کے ساتھ رہیں، سچی بات کو سنیں، اس کی تائید کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں اور اس سے علم کو حاصل کریں۔